बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ टॉपिक्स पर आपसे बात करनी थी। एक तो आपको बताना था कि जो दुनिया की आर्मीज़ हैं या फौजें हैं उनका बजट कितना है, उनकी वर्थ कितनी है, उनके पास क्या कुछ है। यानी आज हम सिर्फ एक मुल्क की फौज को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में जर्नलिज्म हो रहा है या कर्नलिज्म हो रहा है, ये आज तकरीर की है हामिद मीर साहब ने। आसमा जहांगीर जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हो रही है लाहौर में, वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। इसके अलावा वहीं पे जो सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह, उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर की है और काफ़ी खुशाइंद तकरीर की है मंसूर अली शाह ने। बहरहाल आगे देखते हैं। इसके अलावा चैनल्स जितने भी हैं वो किराए पे दस्तयाब हैं। आपने उनसे कुछ भी बुलवाना है, आपने उन पर कुछ भी दिखाना है तो वो आप पैसे दें और वो आपका जो है ना वो झूठ सच कच्चा पक्का वो सारा जो है वो चला देंगे। इसके अलावा नजम सेठी साहब ने गुफ्तगू की है कि जो इमरान खान है वो शैतान है और जो शहबाज शरीफ हैं वो फरिश्ता है। हम यहीं से बात शुरू करेंगे। ये नजम सेठी साहब ने फरमाया है, क्योंकि नजम सेठी साहब के बारे में आप जानते हैं कि नजम सेठी साहब ये कभी सहाफ़ी बन जाते हैं, कभी पीसीबी के चेयरमैन बन जाते हैं, कभी नवाज शरीफ के साथ वो लंदन में कश्ती की सैर कर रहे होते हैं, तो जाहिर है वो फिर सारे काम करने पड़ते हैं। तो उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में फरमाया है कि जी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है या जो ताकतवर हल्के हैं वो शहबाज शरीफ को फरिश्ता समझते हैं और इमरान खान को जो है वो शैतान समझते हैं। इसकी तस्दीक जनरल बाजवा ने भी की थी। जनरल बाजवा ने इन अल्फाज में जो है ना वो तारीफ की थी शहबाज शरीफ की कि शहबाज शरीफ को कुछ भी कहें, शहबाज शरीफ के साथ कुछ भी करें, इन्वर्टेड कॉमास में कुछ, तो ये आगे से मुस्कुराता रहता है, ये आगे से हंसता रहता है। ये तो आ गया मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का मौकिफ। शहबाज शरीफ साहब का क्या मौकिफ है अपने बारे में? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं 17 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। अब इन 17 सालों में वो 3-4 मेरा ख्याल है वो आर्मी चीफ आए होंगे। इसका मतलब है कि वो तमाम आर्मी चीफ्स या जो मिलिट्री लीडरशिप है उस वक्त की या अब की, उन सब की आंखों का तारा है। अब ये किसी रास्त गो शख्स के लिए या किसी जो है ना वो ईमानदार शख्स के लिए तो मुमकिन नहीं है। वो कहा जाता है ना कि आप दुनिया में हर शख्स को खुश नहीं रख सकते, फिर आप मुनाफकत की जो है वो मिराज पे हैं कि आप 17 साल से आंखों का तारा हैं। अब जहां तक फरिश्ता और शैतान की जो है ना वो बात है, तो ये फैसला करना था अवाम ने। ठीक है जी, आपने 8 फरवरी को अवाम के सामने डिब्बे रख दिए सफेद कलर के और जो है ना ग्रीन कलर के, और आपने 70 अरब रुपए भी लगा दिया। ठीक हो गया। फिर आपने लोगों को कहा कि वो वोट डालें। हमने भी लोगों को कहा कि अपनी मर्जी का जो है वो आप वोट डालें। लेकिन उससे पहले क्या किया गया? उससे पहले निशान छीना गया। बल्ला, आपको पता है ना, जब से पीटीआई बनी है तो बल्ला हर किसी को जो है ना हर किसी के ज़हन में था। निशान न सिर्फ छीना गया बल्कि तज़हीक आमेज निशान दिए गए। जूते, चिमटा, ढोल यानी चैनक, ये जो है ना वो कंप्यूटर, स्टेपलर, ये निशान दिए गए। ठीक है जी। आपको एक किस्सा सुनाते चलूं। देहात में एक बहुत बुजुर्ग शख्स वो इलेक्शन के बारे में पूछ रहे थे, तो वो पूछ रहे थे इमरान खान का जो है वो निशान क्या है।
تو انہیں بتایا گیا کہ نشان جو ہے نا بڑا اس دفعہ مشکل ہے اور اپنا اپنا نشان ہے اور اس وجہ سے نا وہ بڑی مشکل پیش آئے گی. ویسے بھی دیہاتیوں کو جو ہے نا حکومت ان پڑھ سمجھتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ سارے نشان تقسیم کر دیے ہیں. تو بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. بزرگ نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے ہم عمران خان کے نشان نہ پہچان سکیں، نظر بھی کمزور ہے، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات کا ہمیں پتہ ہے، اور وہ بات یہ کہ ہم نے شیر پہ مور نہیں لگانی، ہم نے تیر پہ مور نہیں لگانی، اور ہم نے کتاب پہ مور نہیں لگانی. باقی جو ہے نا پھر وہ دیکھ لیں گے، جو ہے نا وہ کہ ڈھونڈ لیں گے نشان. یہ لوگوں کا حال تھا. آپ اللہ پہ یقین کریں کہ اتنا بڑا بیلٹ پیپر، اتنا بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا، ظاہر ہے ووٹ ڈالا ہوگا، اس پہ اتنے نشان تھے کہ میرے جیسا بندہ، میرے جیسے سے مراد ہے کہ میں پولیٹکس میں دلچسپی جو ہے نا وہ رکھتا ہوں، میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، میں کافی عرصے سے الیکشنز کور کر رہا ہوں، مجھے بھی چینک ڈھونڈنے میں مشکلات پیش آئیں. امیدوار کا جو نشان تھا نا MNA کا چینک تھا، کیٹل، اور جو ہے نا وہ MPA کا میز تھا، ٹیبل. مجھے کیونکہ وہ اتنے نشان انہوں نے چھاپ دیے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. پھر کیا ہوا؟ چن کے لوگوں نے مورے ماری، چن کے، اور 2/3 اکثریت آ گئی. اب یعنی یہی طریقہ کار تھا نا، آپ نے لوگوں کو کہا ووٹ ڈالیں اور لوگوں نے ووٹ ڈالے. آپ نے 70 ارب روپیہ بھی جاری کروا دیا، ہو گیا. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ 8 فروری 5 بجے تک سب کچھ ٹھیک تھا. جب رزلٹ آنا شروع ہوئے، جھاڑو پھیر رہی تھی جو ہے نا وہ PTI، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لیا، کیونکہ پیچھے مائنڈ سیٹ یہ کام کر رہا تھا، یہ والا. ابھی سمجھ آئیے کہ عمران خان شیطان ہے اور جو شہباز شریف ہے وہ فرشتہ ہے. اب عمران خان شیطان کیوں ہے اس بات کا پتہ ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم کوئی غلام ہیں یا ہم کوئی کمی ہیں جو آپ کہیں اور ہم مان لیں؟ ایئر چیف کو کہا ہے کہ ڈرون اگر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو مار گراؤ. ریکارڈ پہ خان صاحب کا بیان. ایک اور بیان یاد کرواؤں، بالا کوٹ پہ پے لوڈ پھینکا انہوں نے، وہ درخت اور کوا وغیرہ آپ کو پتہ ہوگا. تو خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. اگلے دن DGISPR آصف غفور صاحب نے، میجر جنرل، انہوں نے کہا کہ وی ول سرپرائز انڈیا. یہ ہوتا ہے جب پیچھے لوگ کھڑے ہوں، پیچھے لیڈر کھڑا ہو. اور ویسے بھی ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ مفکر نے کہا تھا کہ جنگ جیسے اہم معاملے کو صرف جرنیلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پھر پوری دنیا نے دیکھا وہ MiG-21، وہ جھاڑو کی مونچھوں والا ابھی نندن، وہ ہماری بلی آنکھوں والا ہیرو، کس طرح MiG-21 اور کس طرح پھینٹا لگایا لوگوں نے. اس وجہ سے وہ شیطان ہے. وہ خودداری کی بات کرتا ہے، ویسے بھی ظاہر ہے نیادی پٹھان ہے، وہ خودداری کی بات کرتا ہے، وہ برابری کی بات کرتا ہے. اور یہ فرشتہ کیوں ہیں؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز. سب سے بڑی خوبی کہ جو بھکاری ہیں ان کی کیا چوائس ہوتی ہے. ان کو آپ جو ہے نا یہ ابھی $1 ارب کے لیے وہ جو گھیسیاں کی جا رہی ہیں، وزیر خزانہ ہے ہی لندن میں، میرا خیال ہے وہ رات کو بیلیں بجاتا ہے. آپ کے گھروں میں بھی وہ فقیر بیلیں بجاتے ہوں گے. جمعرات والے دن خسرے بھی بیلیں بجاتی ہیں کہ جی وہ بجاتی ہیں یا بجاتے ہیں کہ جی وہ پری آئی یا پتہ نہیں گلفام آئی کچھ جمعرات والے دن. یہ ادھر وہ بیلیں ہی مار رہا ہے IMF کی اور ورلڈ بینک کی. تو اس لیے شہباز شریف فرشتہ ہے اور عمران خان جو ہے وہ شیطان ہے. عمران خان جو ہے نا وہ سبق دیتا ہے خودداری کا. عمران خان بات کرتا ہے آزادی کی. عمران خان بات کرتا ہے
پاکستان ریٹیلیٹ کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا۔ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب پسندیدہ عمران خان کے، یعنی غریب ہونے کے لیے بغیرت ہونا ضروری ہے؟ میں غریب پیدا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن بغیرت ہونا تو میرا قصور ہے نا۔ تو یہ اسلام غربت خیر ہے؟ ایران دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، لیکن خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ تو بہرحال جی عمران خان جو ہے نا وہ شیطان ہے، وہ ڈیول نیشنلٹی کے راستے میں رکاوٹ ہے، امریکہ سے وظیفے اور پھر لاس ویگس، کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، موج مستیاں۔ تو یہ ایک آپ سے شیئر کرنا تھا، یہ نجم سیٹھی صاحب نے، کیونکہ پھر نجم سیٹھی صاحب نے کوئی عہدہ بھی لینا ہوگا، اور جو ہے نا مرنا ان لوگوں نے ہے نہیں کہ یہ کوئی جو ہے نا سیدھی بات کہیں یا سچی بات کہیں۔ اس کے علاوہ حامد میر صاحب آج کل بڑے ٹریک پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ہے نا وہ ہم جرنلزم کریں یا کرنلزم کریں، یعنی ہمیں بتا دیا جائے نا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ جو چینلز کے مالک ہیں نا، یہ ارب پتی ہیں، ارب پتی بھی نہیں ہے، کھرب پتی ہیں۔ یعنی ایک ایک اینکر کو جو بندہ 30 اور 35 اور 40 لاکھ تنخواہ دے رہا ہے، وہ بندہ کتنا امیر ہوگا؟ اور پھر جس کا اتنا بڑا چینلز ہے، اس پہ رپورٹرز ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ کیا کچھ پیا آپ کو پتہ ہے، اس میں جو ہے نا انسٹرومنٹس کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، کتنا بڑا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہ مالک؟ وہ کسی کا پالتو بن جاتا ہے، وہ کسی کی سنگلی گلے میں ڈال لیتا ہے، اور پھر وہ فون کر کے کہتا ہے کہ یہ چیز اپنا چینل، اپنا۔ انڈیا کے ایک جو ہے نا مصنف نے لکھا تھا کہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، لیکن شیر جس گلی میں چلا جائے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، لیکن شیر جہاں پہ چلا جائے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اپنے چینلز اور فونز پہ خبریں، یہ چلاؤ یہ نہ چلاؤ، یعنی میں مرنا نہیں ہے۔ منصور حلاج کے بارے میں سنا ہے نا، منصور حلاج کے بارے میں کوئی سقراط، چلے سقراط کے بارے میں تو سنا ہے نا۔ ایک جو ہے وہ شاگرد نے، بہت اونچی پوزیشن پہ تھا، جب سقراط کو سزائے موت سنا دی گئی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے وہ جو جیل والے داروغے تھے، شاید پنجاب پولیس کے ہوں گے، پہلے اس نے وہ خریدے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہاں سے جیل کے باہر ایک گھوڑے کا بندوبست کیا، پھر دریا پر ایک کشتی اور ملاح کا بندوبست کیا کہ آپ نے جیل سے نکلنا ہے، داروغوں کو خرید لیا گیا ہے، چوکیداروں کو، آپ نے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، وہاں دریا پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ کشتی کھڑی ہے، کشتی میں بیٹھنا ہے، پار نکل جانا ہے۔ جب آپ دریا پار کریں گے تو جو یونان کا قانون ہوگا ایتھنز کا، وہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ کر دیا تھا ایک شاگرد نے۔ اب جا کر اس نے ساری روداد وہ سقراط کو سنائی، تو سقراط نے سننے کے بعد کہا، کیا میں نے تم لوگوں کو قانون توڑنے کی تعلیم دی تھی کبھی کہ قانون توڑو؟ میں نیکی کے ہاتھوں یا سچائی کے ہاتھوں مغلوب ہوا، اور جج وہ برائی کے ہاتھوں مغلوب ہوا۔ جج غلط ہے، فیصلہ غلط ہے، اور اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ شاگرد کو بتایا یہ قبل مسیح کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی، آج تک سقراط زندہ ہے۔ وہ جج نام یاد ہو اگر کسی کو تو کمنٹس میں لکھ دے، جس جج نے پھانسی کی سزا دی تھی۔
ये क्यों नहीं समझते ये जो खाकी इंसान है, ये जो मिट्टी से बने हैं, जिन्होंने फना होना है, ये क्यों नहीं समझते? दी प्रॉफिट ऑफ ट्रुथ कहा गया, सच्चाई का पैगंबर सुकरात को, किसने रहना है? लेकिन ये चैनल्स मालकान वो जो है ना, वो कर्नलिज्म कर रहे हैं। एक दो बंदे, चार बंदे, आपने कई दफा डाला जेल में देखा, चाहे वो अदलिया है कि वो इमरान खान ने कैमरे की तरफ हाथ करके कहा कि कर्नल साहब मैं देख रहा हूं या आप देख रहे हैं। क्यों? कल परसों आपके साथ हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल जो है वो नकल किया था, जब उन्होंने मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस को कहा था कि इनकी मौत ने इनको आजाद जना है। तुम कौन होते हो इनको गुलाम बनाने वाले? तुम कौन होते हो इनको बेड़ियां पहनाने वाले? ये कौन होते हैं? सोचों पे जो है ना वो पहरा, सोचों पे, जुबानों पे पहरा, ये कौन होते हैं? गद्दारी और जो है ना जी दहशतगर्दी, और यानी इतने नाजुक मिजाज, इतने नाजुक मिजाज। अब आज या कल की खबर थी, पहले तो उन्होंने वो ट्विटर को, वो आपको पता है बंद किया, एक्स जिसे कहते हैं, वो बंद है। अब तो ये अदालत में भी मान गए हैं। आज की खबर थी, कल भी था और आज की भी खबर थी कि 1 महीने के लिए इंटरनेट बंद कर रहे हैं। उससे क्या होगा? 1 महीने के लिए इंटरनेट बंद कर रहे हैं, उससे क्या होगा? कर दें, कर दें। यानी बार बार अर्श शरीफ याद आता है और उसकी शहादत की वजह भी समझ आती है कि हम तो जी आईना दिखाते हैं, बजाय शक्ल ठीक करने के। ये मैंने अभी आपसे यहां बैठने से पहले अपनी शक्ल जितनी ठीक हो सकती थी तो मैंने की है, जितनी हो सकती थी। बाल मेरे हैं इसी तरह, मैंने बहरहाल फिर भी कोशिश की है ठीक करने की। तो बजाय शक्ल ठीक करने के ये आईना तोड़ देते हैं। ये तो यानी वो कहा गया ना कि जो आलिम की कलम की रोशनाई है, जो स्याही है, वो शोहदा के खून के कतरों से बेहतर है, कीमती है, क्योंकि वो रास्ता दिखाते हैं। और 4 इमामों में से मुझे अब एक इमाम का नाम याद नहीं है, सीधी बात है। 4 इमाम जो हमारे, उन इमामों में से एक इमाम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे खड़े थे अपने शागिर्दों के साथ। उस वक्त तो ये कुछ नहीं था ना जवाब है, तो उन्होंने इशारा करके कहा था कब्र मुबारक की तरफ कि इस साहिब कब्र के अलावा किसी से भी इख्तिलाफ रखो, इस साहिब कब्र के अलावा। इख्तिलाफ में बरकत है और इख्तिलाफ रास्ता खोलता है, बहस रास्ता खोलती है, पूरी कौमों में होती है। आप खाली पार्लियामेंट की जो है ना वो डिबेट सुने, आप हैरान रह जाएं, अमेरिका की, जर्मनी की, कनाडा की, आपके इधर। तो ये कोई बात भी ना करे कि जी कर्नलिज्म राइज है यहां पे, जर्नलिज्म के बजाय कर्नलिज्म राइज है। क्यों बात ना करे कोई? और ये किराए के टट्टू, ये भाड़े के टट्टू, सरकारी सच सरकारी झूठ, और कोई इनके सामने मुजामत करने। आज हामिद मीर साहब ने कहा है कि हम सारे एंकर्स मिलके ना एक अपनी जो है ना वो एसोसिएशन बना रहे हैं, क्योंकि इनके जो है ना वो कान में लगी हुई होती है ना छोटी सी कोई चीज, तो वो उनको कि ये बात करनी है, ये नहीं करनी। क्यों ये बात करनी है? वो उसने कहा था, हबीब जालिब साहब ने भुट्टो साहब के दौर में, भुट्टो साहब ही जमहूरी डिक्टेटर थे ना, तो जालिब ने कहा था कि लाड़काने चलो या थाने चलो, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। यही है, हमारी तारीफें करो झूठी,
اور جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے۔ وہ مدینہ کا دفاع کرنا تھا، جنگ خندق کی بات کر رہا ہوں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اکٹھا کر لیا، اصحاب کو، کہ مشورہ کریں۔ تو ایک ایرانی غلام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ تھا کہ ہم شہر کے گرد خندق کھود دیتے تھے اور شہر بچتا تھا۔ بڑا پسند آیا آئیڈیا۔ کہاں پہ رسالت مآب، کہاں ایران کے ایک غلام، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، میں ویسے بات کروں کہ وہ ایران سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی خندق کھودیں، خندق کھودی گئی۔ یہ نہیں جی ہم عقل کل ہیں، ہمیں نہ کوئی چیز بتانے کی ضرورت ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے، سیاست تباہ ہو رہی ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہا ہے، وہ خیر ہے، وہ سب all is well، all is well، all is well، عامر خان والا all is well۔ تو اینکرز بھی غیرت کریں، تھوڑے پیسے کم کر لیں، یعنی بہت بڑی گاڑی کی بجائے کوئی درمیانی گاڑی، کوئی غیرت کریں۔ حامد میر نے آج تو کہا ہے، مجھے تو نہیں لگتا، کوئی غیرت پکڑو کہ جی ٹھیک ہے جی ہم بھی جو ہے نا، وہ جب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آیا نا، یہ بغیرت بھاگ گئے لوگوں کے ساتھ، یعنی اب وقت تھا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ بھاگ گئے اور یہ سرکاری سچ بولنے لگے۔ چلے کچھ تو ہے نا، اب ہم غریدہ فاروقی کی کیا بات کریں یا لونڈے لپاڑے کی کیا بات کریں، یعنی اکثریت بھاگ گئی۔ اب وہ انصار باسی منافق کو دیکھیں، وہ پیتے کے منہ والا وہ سہیل وڑائچ دیکھیں، وہ جو ہے نا شامی دیکھیں، پتہ نہیں اور انہوں نے کتنا کمانا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ کرنلزم جو ہے وہ اس لیے آپ کو کہتا ہوں نا، لائک کر دیے کریں، کمنٹس کر دیے کریں، آپ کو پتہ ہے پھر جن کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو چینلز ہیں نا، یہ میں نے آپ کو پہلے انٹرو میں بتایا، یہ کرائے پہ دستیاب ہیں۔ آپ نے کسی کے بیڈ روم میں گھسنا ہے، آپ نے عدت کا کیس اچھالنا ہے، آپ نے خاور مہا کنجری کا اس کو بلانا ہے، اس سے باتیں کرنی ہے، آپ نے حاجرہ خان کو بلانا ہے، آپ نے ریحام خان کو بلانا ہے۔ آج کل وہ میجر کے ساتھ کوئی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے موصوفہ کی، جو بیڈ دکھا رہی ہے اور واش روم دکھا رہی ہے۔ یہ آپ جو مرضی ہے کریں، چینلز کے ساتھ جو مرضی ہے کریں، اشتہار چلوائیں، اور پولنگ سے ایک دن پہلے تمام اخبارات، تمام چینلز، وزیر اعظم نواز شریف، وہ اللہ کیتا ہے تندور چیکر بن گیا ہے یا نان چیکر بن گیا ہے وزیر اعظم بننے بجائے، کرائے پہ پارٹیاں، کرائے پہ فضل الرحمان کا کراؤڈ کرائے پہ، فضل الرحمان کی پارٹی کرائے پہ، نون لیگ کرائے پہ، پیپلز پارٹی کرائے پہ، ایم کیو ایم کرائے پہ، پی ٹی آئی کی اکثریت کرائے پہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک شخص پہ بھروسہ رکھیں ابھی تک، جو ڈالا جیل میں ہے۔ نہ مجھے فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے عمر ایوب سے کوئی جو ہے نا وہ امید ہے، نہ وہ ضرورت سے زیادہ شریف بیرسٹر گوہر سے کوئی امید ہے، کسی سے کوئی بھی امید نہیں ہے۔ وہ ایک شخص ہے جو جیل میں ہے، دیٹس اٹ۔ وہ ایک شخص ہے، وہی پی ٹی آئی ہے، وہی عمران خان ہے، دیٹس اٹ۔ چاہے وہ کرکٹ تھی، چاہے جو ہے نا وہ سیاست ہے، وہ عمران، وہ جیل میں، سیاست جیل کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب وہ باہر آئے گا پھر سارے دیکھ لیں گے، سارے، کیونکہ ایگوز کی کلیش ہے، پرسنالٹیز کی کلیش ہے، احساس کمتری اور احساس برتری کی کلیش ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ یہ سارا کچھ کرائے پہ دستیاب ہے۔ صرف آپ قاضی فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس بننے سے پہلے اور عمران خان کے دور کی کارکردگی کا اندازہ لگایا نا، بندہ کہتا تھا یہ چیف جسٹس بنا نا تو یہ جو پاکستان ہے یہ امریکہ بن جائے گا۔ وہ آیا، اگلوں نے ایسا چکا اور ایسا گود میں بیٹھا، وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہا۔ یہ میں نے آپ کو کہا، ہوا نہ چلتی نا، یہ عمران خان کی حکومت کو خط لکھ دیتا، ہوا نہیں چل رہی، عمران خان ذمہ دار ہے۔ اگر
یعنی قبض ہو جاتی نا قاضی فیاض عیسیٰ کو، یہ خط لکھ دیتا تھا کہ مجھے 2 دن سے قبض ہے، عمران خان ذمہ دار ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ فیض آباد دھرنا، یہ جنرل فیض، یہ جنرل باجوہ، اب بولے نا، کیونکہ رینٹ پہ جو ہے نا وہ دستیاب، ہر چیز دستیاب، اور چیز. میرے جیسا لگڑ یا میرے جیسا فقیر یا میرے جیسا 2 ٹکے کا بندہ شاید سٹینڈ لے جائے، لیکن یہ بڑے لوگ. خلیل جبران نے کیا کہا تھا؟ دی پروفٹ آف لیبنن، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، لبنان کا پیغمبر، حالانکہ کرسچین تھے. خلیل جبران نے کہا تھا کہ بڑے لوگ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں. یہ خلیل جبران نے کہا تھا. خلیل جبران، یہ انہوں نے کہا تھا. اب دیکھ لیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ اینکرز ہیں، کچھ بھی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، فوج، ہماری خوش فہمی ہے کہ یہ جو انڈیا ہے نا، یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم جو ہے نا، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو ہے نا وہ مومن جو ہے نا، مومن وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بندوق چلانے کے لیے بھی جگرا چاہیے ہوتا ہے. لیکن انہوں نے میرا خیال ہے ہمیں اپنے دشمنوں کی لسٹ سے ہی نکال دیا ہے کہ یہ کنگلے، یہ فقرے، اب تو پھپتیاں کستا ہے مودی. لیکن آپ فوج دیکھیں تو ان کا ٹارگٹ میرا خیال ہے ہم ہیں ہی نہیں. وہ ٹارگٹ اب ان کا جو ہے نا وہ چین ہے یا کوئی اور ملک ہے. میرا خیال ہے چین ہے. فوج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خرچہ بھی اور فوج بھی. یہ ویسے بھی ہمیں انڈیا بہت پسند ہے. یہ جو اب پارٹی آئی ہے نا، ان کو انڈیا بہت پسند ہے. یعنی وہ جو ہے نا ساڑیاں، چادریں، اور ویسے بھی اب بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تجارت کھولی جائے انڈیا کے ساتھ، اور جو ہے نا وہاں کی فلمیں جو نئی نئی آ رہی ہیں. اب میرا خیال ہے تجارت میں وہی فلمیں، ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ انہی کا فائدہ ہے، ہم نے کیا دینا ہے؟ اب غور کریں نا، پہلے بھی کسان مر رہا ہے تو انہی کا فائدہ ہے. ٹماٹر لے آئیں گے، پیاز لے آئیں گے، سارا اپنے جو ہے نا ٹھوک دیں گے کسانوں کو. تجارت جی، کون سی تجارت؟ پاکستان کیا دے گا انڈیا کو؟ کمنٹس میں لکھ دینا ہے کیا دے گا. ہے کیا پاکستان کے پاس؟ تو ان کی فوج کی آپ کو بتاتا ہوں، وہ کارنر پلاٹ یا ڈی ایچ اے یا کنٹونمنٹس یا کینٹ بورڈ، یہ جو ہے نا آپ کو بتاتا ہوں، سی ایس ڈیاں، اور جو ہے نا سونا یوریا، یہ چیزیں نہ ڈس رہا. آپ کو اوریجنل فوج بتاتا ہوں، فوج کی کیا صورتحال ہے. ہمارے دیرینہ ہمسائے اور تازہ پسندیدہ، تازہ. اب ہم پھر وہ عمران خان کے دور میں تو جسے یہ کہتے تھے کشمیر بیچ دیا ہے، حفیظ اللہ نیادی نے تو اب انکشاف بھی کر دیا کہ کشمیر سارا باجوے نے سیٹلمنٹ کرایا. عمران خان نے ہر چیز بند کر دی تھی، جیسے یہ کہتے تھے کشمیر بیچ دیا ہے، تجارت بند کر دی، ریلوے بند، سب کچھ بند کر دیا. یا پھر کھول رہے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ جو مومن آیا نا، مومن، یہ ٹیپو سلطان کی اولاد اور یہ صلاح الدین ایوبی کے رشتہ دار، یہ جتنی کشمیر پہ باتیں کرتے تھے نا عمران خان پہ، میں سمجھتا تھا کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ یعنی حلف اٹھانے کے نا 9 منٹ بعد انڈیا تے ایٹم بم سٹ گتے سن کہ اس نے کشمیر کچھ نہیں کیتا. بلّہ عمران تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے حکومت میں آئے ہیں کتنا عرصہ ہوا ہے، 48% تجارت بڑھ گئی ہے انڈیا کے ساتھ. 48%. اتنی ان کو پیاریاں ہیں لوگ، کرینہ کپور اور اتنی پیاریاں باتیں خان پہ. تو میں آج آپ ان کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو سالانہ خرچہ ہے نا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا ہے، 81 ارب ڈالرز خرچہ ہے. 1 ارب ڈالر کے لیے وزیر خزانہ اتھے کن نپی کھلا ہے، مرغا بنی کھلا ہے، کہنے پینٹ اتارنا ہے، کہنے انڈرویئر اچھا کرنا ہے، کہنے بنین اتارنا ہے. انہوں کو یعنی کرتب تکا رہا ہے اس کو IMF کو، بھائی میرے کرتب تک گھنوں تے قرضہ دے دو. ان کا خرچہ ہے جی 81 ارب ڈالرز سال کا. فوج کی بات کر رہا ہوں. اور کیوں یہ جو ہے نا اتنے پیسے ہیں. اب اگلی بات سنیں، اس وقت انڈیا میں 200 کھرب پتی ہیں، 200، اور نمبر 1 ہے، ڈکلیئرڈ ہے. اگر یہاں پہ گنے نا، یہاں پہ 200 سے زیادہ ہوں گے، لیکن 2 نمبر ہیں.
डिक्लेयर नहीं कर सकते। इन कुत्ते के पिल्लों की जो पैसे हैं उनसे फायदा उठा रहा है लंदन, अमेरिका, दुबई, इजराइल, क्योंकि इनके पैसे वहां पड़े हैं, उनके पैसे अपने मुल्क में पड़े हैं। 200 खरबपति, 200 खरबपति, हर चीज अपने बैंकों में पड़ी है। या इंडिया में ये देख नहीं रहे वो आंगड़ू बांगड़ू का कारोबार अगर पाकिस्तान में होता, नवाज शरीफ के बेटों का 500-600 लोग तो मुलाजिम हो जाता। इंग्लैंड में सारा कुछ, जरदारी का सारा माल इंग्लैंड में, जहांगीर तरीन का सारा माल, इसी तरह ये करते हैं। 200 खरबपति हैं इंडिया में। आगे सुने, वहां जमहूरियत भी है। 15 साल में 2 वजीर आजम, मोदी और मनमोहन सिंह। असल इलेक्शन, असल ये वाला नहीं, 47 वाला, फॉर्म 47 वाला, असल इलेक्शन फिर हो रहा है। असल हुकूमत बनती है जिसको लोग वोट डालते हैं। यहां 8 फरवरी को लोगों ने वोट किसको दिया? बाण कौन गया? वो कह रही है मैं आग का दरिया और खून का दरिया पार करके आई हूं। यार इतना कॉन्फिडेंस, ये आला कॉन्फिडेंस चाहिए कूड़ मारो तक, यानी कूड़ मारो, नवाज शरीफ की धी और कूड़ सट्टो। मैं आखिर आग और खून ने दरिया पार करके आईया, और मेहर शराफत से हारी है, मेहर शराफत से, आप जानते ही नहीं होंगे उसको। बहरहाल सालाना जो जीडीपी है, ये जरा दिल पे हाथ रखना है, वो है 3.41 खरब डॉलर्स। खरब, अरब नहीं, खरब, 3.41 खरब डॉलर्स। फिर वजीर खजाना को याद करें अपने को। और 15 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, मैं फौज की बात कर रहा हूं। 15 लाख एक्टिव लड़ने वाले सोल्जर्स हैं। जो सालाना मिलिट्री बजट है, पहले बता चुका हूं, 81 अरब डॉलर्स है इसके जी। और इसका अब पाकिस्तान जो है वो निशान ही नहीं है, इन्होंने मेरे ख्याल कागजों से ही निकाल दिया है। इनका जो टारगेट है वो चीन है। और सालाना जो है वो आईएमएफ जो है वो हम 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया, अमरीकी गुलामी भी कर रहे हैं, और उसके साथ जो है ना वो जो वो कहता है वही कर रहे हैं। अब इसके पास, इंडिया के पास 606, फौज की बात, 606 फाइटर जेट हैं, 606, 4614 बैटल टैंक हैं, 294 सब मैरीन और बैरी जहाज हैं, 294, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी ये वो बैरी जहाज होते हैं जिस पे आपके 10 या 12 जंगी जहाज भी खड़े होते हैं, वहीं से उड़ते हैं वहीं बैठते हैं, और वो बेड़े मूव कर सकते हैं, किसी भी मुल्क के करीब लगा दिए, आसानी रहती है बजाय किसी से अड्डे लेने के। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है 2। इसके अलावा किसी भी वक्त किसी भी मुल्क में वो मूव कर सकते हैं। 164 एटमी हथियार हैं, 164। इसके अलावा जी 3 इंडिया से बाहर मिलिट्री बेसिस हैं, अंदाजा करें, ओवरसीज बेसिस हैं इंडिया के पास 3। इतने प्लॉट हैं, इतने प्लॉट हैं, प्लॉट ही प्लॉट, प्लॉट ही प्लॉट, प्लॉट ही प्लॉट, मुरब्बे ही मुरब्बे, मुरब्बे ही मुरब्बे। इतने इन्होंने पता नहीं कितने प्लॉट हैं। इनके 3 जो है ना वो 3 मिलिट्री बेसिस हैं। उसके अलावा जी आजाद खारजा पॉलिसी है, अमेरिका का भी इत्तेहादी रूस से तेल भी ले रहा है। इधर हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा कि अगर गैस ली ईरान से टंगन तोड़ डसा, वो ये खारजा पॉलिसी है। चीन से, अमेरिका के इत्तेहादी भी है, चीन से सस्ती जो है ना वो टेक्नोलॉजी भी ले रहा है। और अब दिल पे हाथ रखें, फौज का तो मैंने बता दिया आपको कि कितनी लीथल फौज है। 81 अरब डॉलर सालाना खर्चा किया जा रहा है। बिजली का यूनिट वहां पे क्यों तरक्की हो रही है? एक तो वो बताया कि 200 जो अरबपति हैं वो उनके पैसे वहां पे पड़े हैं। बिजली का यूनिट चल रहा है इस वक्त 3.5 रुपए, 3.5 रुपीज, जिससे जो वो तरक्की है उसको चौथा गियर लगा हुआ है। क्योंकि आप बिजली सस्ती कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, डीजल सस्ता कर दें, खासकर बिजली, तो फिर आपकी सनतें, आपकी छोटी सनतें, आपका कारोबार 3.5 रुपए का यूनिट, 3.5 रुपए का।
बिजली का। इत्थे फिर वही बात, जिए भुट्टो, देखो देखो कौन आया। इनकी एक ही मिशत है, कर्जा लो, खाओ पियो, सर्जरियां कराओ, अवाम ते टैक्स ला दो। नवा कर्जा लो, खाओ पियो, सर्जरियां कराओ, अवाम ते नया टैक्स ला दो। कर्जा लो, खाओ पियो, अवाम ते नवा टैक्स ला दो। बस खाओ पियो तो सर्जरियां कराओ। यहां पे आप देख लें, इस फौज का चूंकि कोई काम नहीं है, कोई दुनिया जान का काम नहीं है सिवाय डिफेंस के, कि हमारा काम है इंडिया को डिफेंस। सियासत जाने, सियासतदान जाने, इलेक्शन जाने, उसके रिजल्ट जाने, हमारी बला से जो भी जीते हमें क्या। लोगों ने वोट देने, लोग भुगतेंगे। लोग बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी को भुगतेंगे, कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस को भुगतेंगे। इधर लोगों ने वोट किसको दिए, आ कौन गया पुलिस की वर्दियां पहन के, इधर स्टेक को करके। इस मुल्क ने क्या जो है ना वो तरक्की करनी है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।